شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے آپ پہلے؟ مسلمان کدھر سمجھتے تھے مفتی صاحب؟ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟ میں 10 سال مفتی صاحب سپاہی صاحبہ میں رہا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ زندگی میں ہمارے اوپر ہمارے آبا و اجداد یعنی زندگی گزر گئی سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو گئے حضور کے چچا کو علی کے بابا کو یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے نہیں بکتے. علی کا نفسی علی میرے جیسے ہیں. اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جی صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے. لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت یہ تو اور کیا ہے؟ بغض علی میں بغض اہل بیت میں یہ ان کے پاس ایک چیز ہے. یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدزن کیا جائے. بدزن کیا لوگ ان کے قریب نہ آئے. اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید طیب شاہ ترمذی صاحب حفظہ اللہ. ان کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے, تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ریسنٹلی میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جو انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور یہ مختلف جگہوں پہ جا کر اہل البیت کا پیغام دے رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج ان سے ملاقات ہوئی ہے, اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے کچھ نشست کرتے ہیں تاکہ اہل البیت کی بات کی جا سکے. بہت شکریہ. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم. مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ بہت خوب. بہت دور کا سفر کیا ہے آپ نے, تھکے بھی ہوئے ہیں آپ, تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں خلل دیا میں نے. تو لیکن خیر بہرحال آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ استفادہ کریں, ہم فائدہ اٹھائیں اور جو اہل البیت کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں اس کو ہم دنیا تک پہنچائیں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر مختصر اپنا ایک تعارف کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کا تعارف علم ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم علی کے ملنگ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور مسئلے کے اعتبار سے میں 2014 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے میری فراغت ہے اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. کس مدرسے سے آپ نے فراغت حاصل؟ میں نے اکثر اسباق کراچی میں پڑھے, بدھا میں اور پھر بھنوریا عالمیہ میں. آخری بھنوریا جو سائڈ میں جو ہے؟ جی سائڈ میں. مفتی نعیم صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. پھر وہ جو آخری دورہ ہے پھر ذرا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے مانسیرہ میں ہمارے شاہ صاحب ہیں علامہ ابھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے, سید غلام نبی شاہ صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے پورے مانسیرہ کے بلکہ ہزارہ کے امیر تھے. اچھا. اسی کے مدرسے سے پھر میری فراغت ہے 2014 میں. تو دیوبند سے تعلق ہے آپ کا ماشاءاللہ؟ جی ابھی بھی دیوبندی ہیں؟ ابھی بھی دیوبندی ہوں. پھر بھی انشاءاللہ تبلیغ میں وقت گزارا ہے آپ نے؟ میں نے تبلیغ میں 2018 میں پورے پاکستان میں سال لگایا ہے. سال لگایا؟ پورا سال. اچھا. جہاں علماء کی ترتیب ہوتی ہے نا کہ وہ جب واپس آتے ہیں, جہاں عوام کی ترتیب ہوتی ہے تو وہ 8 مہینے کا پورا ایک تشکیل دیتے ہیں. 8 مہینے بعد ریونڈ آتے ہیں, ہم 10 دن کے بعد بھی, مہینے کے بعد بھی, جتنی تشکیل دی جاتی ہے. تبلیغی جماعت کے بارے میں نے سنا ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو 3 دن 4 مہینے, لیکن علماء کے لیے 1 سال. یہ کیا چکر ہے؟ یہ اس کی بنیادی مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے نا پشتوں میں, وہ فیض علی خان فیض صاحب جو ہمارے وہ شاعر ہیں, وہ محب اہل بیت بھی ہیں. وہ ایک شعر ہے کہ چپ جب مسلمان پزڑ کافری, چپ جب مسلمان پزڑ کافری, وہی حق پرست شاہ مسلمان شاہ ملامش. یعنی جو مولوی کے اوپر سال اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ لوگ سدھر جائے, ان کے اندر اعتدال آ جائے, ان کے اندر نرمی آ جائے, ان سے جو ہے نا وہ اندر کی جو سختی ہے نا وہ ختم ہو جائے. مولوی سدھر جائے تو عجیب بات نہیں ہے, تو بڑی بات ہے. مولوی تو دوسروں کو سدھارتے ہیں نا, خود کیسے سدھر جائے؟ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یا جہاں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں, بنیاد مرکز یہی ٹھہرتے ہیں. اپنے تو سوشل میڈیا سے منسلک آدمی ہیں آپ. نہیں آپ بتائیں, میں تو خیر بتاتا رہتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں نا. اچھا, تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے اور تبلیغ میں بھی وقت لگایا ہے. ابھی بھی الحمدللہ سروزہ جیسے وقت ملتا ہے لگاتے ہیں, شارٹ نہیں کرتے, مہینے میں 1 سروزہ ضرور لگاتے ہیں. جی الحمدللہ. اچھا, تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ نے تعلیم کے دوران میں کیسے اوقات آپ کے گزرے, اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیں, اپنی تعلیم کے بارے میں. تو تعلیم کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کہ
یہ جو من کنت مولا والی حدیث مبارکہ ہے، اور پھر خصوصاً لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں گے کہ جس انداز سے ہم ابھی سن رہے ہیں آپ جیسے محبان اہل بیت سے یا دوسرے جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اس انداز میں ہم نے نہیں سنا کبھی. اچھا. واللہ بالکل نہیں سنا. اب میں بھی حیران ہوں کہ شاید میں نے اس دن چھٹی کی تھی جس دن یہ سبق ہو رہا تھا، یا چلیں وقت کے ساتھ ساتھ حق ظاہر ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اچھا. اور دوسرے ہمارے اساتذہ، جی فرمایا. جی ہماری اساتذہ کی ترتیب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، یعنی حق تلاش کرنے کو آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا. جو بزرگ نے فرمایا وہی حق ہے. اس سے آگے پیچھے ہو گئے آپ بے ادب بھی ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا شیعہ بھی ہو گئے ہیں، آپ بریلوی، پتہ نہیں آپ مسلک سے ہی نکل گئے. حالانکہ دلیل کے ساتھ آپ نے کسی بات کو کرنا یہ آپ کا حق بنتا ہے. تو یہ سلسلہ ہمارا مدرسوں میں یہی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے ماشاءاللہ سے 10 سال جو مدرسوں میں لگائے ہیں، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی من کنت مولا والی؟ جس انداز سے یہ جہاں جس کا ترجمہ ہے، یا اس وقت یہ غدیر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا فرمانا چاہا، کیا بتانا چاہا، یہ جو تشریح ہے ہم نے نہیں سنی کبھی کہ اس طرح تشریح اس کی ہوتی ہے. کیا تشریح کیا سنی ہے آپ نے اگر سنی؟ تو وہ فارسی کے ایک شعر ہے نا کہ فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی آساقی کوثر کے بفیضان نبوت مخمور دو چشمان محمد علی علی. اسی فارسی کے شعر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی یعنی فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی. ہم نے تو ابھی یہ تشریح سنی ہے کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہے وہ سب ان سب کے آقا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. تو اسی انداز سے کہ اسی غدیر میں ان کی مولائیت، ان کی ولایت کا اعلان، ان کی آقا ہونے کا اعلان، سردار ہونے کا اعلان. نہیں تو دیوبندی تو حضرت معذرت سے اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، پھر آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو ابھی یہ غدیر کا مسئلہ چل رہا ہے. غدیر کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی باتیں ہو رہی ہیں 18 ذی الحج کی. چلیں اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت پہلے تو ہے ہی نہیں 18 کو، اگر 18 کو ہے بھی تو پھر یہ غدیر کا اتنا بڑا اعلان، اس کے لیے کم از کم ایک لفظ آپ بولے، یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ چلو جلوس نہ نکالیں آپ، اس کے لیے پروگرام نہ کریں، کم از کم سوشل میڈیا پہ ایک لفظ تو بولیں کہ ہاں یہ غدیر کا معاملہ بھی ہوا ہے. اسی پر جو ہے نا لاہور کے اندر ایک خطیب صاحب کو مولا علی کی شہادت کے دن 21 رمضان المبارک کو جب اس کو بلایا گیا تو وہ خطیب صاحب جیسے ممبر پہ بیٹھے تو سامنے متولی مسجد آ کے کان میں کہتے ہیں ماشاءاللہ خطیب صاحب آپ بہت اچھے بولتے ہیں، آج آپ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کریں. خطیب صاحب حیران ہو گئے، متولی مسجد ہے، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اگر میری کوئی خدمت ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. خطیب صاحب نے ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پورا خطاب حضرت ابوبکر صدیق کے شان پہ کر دیا. پھر آخر میں ایک جملہ کہا کہ آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور آج میں نے مولا علی کی شان میں ذکر خیر کرنا تھا، لیکن وہ کونے میں جو منافق ہے نا اس کی وجہ سے میں آج حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور پھر کہا کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یعنی آج تو مولا علی کی شہادت کا دن ہے، لیکن وہ ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی ثواب ہے، ان کا تذکرہ ذکر خیر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اب قیام کا وقت ہے اور یہ منافق سجدوں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح آج 12 ذی الحج بے شمار آپ جانتے ہیں کہ بے شمار احادیث ہیں یا نہیں ہے، بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے، لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت، یہ تو اور کیا ہے؟ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا ذکروا علی او بنی فاجر بعضهم ذکر سواهم فائقا انه ابن سلقلقیہ. جب محفل میں مولا علی اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو فاجر بعضهم ذکر سواهم، دوسرے ذکر چڑھ دیتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی سے ہمارا دلی پیار ہے، ہم حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، ہر نسبت بلند و بالا ہے ہمارے لیے، لیکن
جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا ذکر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس لیے تو فائقاً انہ ابن سلخلقیہ، تو جان لیجئے کہ وہ بدذات ہے۔ تو یہ ہیں اہل بیت، واللہ بہت زیادہ مظلوم ہے۔ نہیں تو حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت کی بات کریں تو اس پہ تو فخر ہونا چاہیے تھا نا ہمارے، یعنی اہل سنت کو، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ شخص اہل بیت کی بات کر رہا ہے، یار ہمارا سنی ہے، ہم اہل بیت کو زیادہ ماننے والے ہیں، لیکن اس کا الٹا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ دیکھو ہم اہل بیت کا زیادہ تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ رافضی شیعہ ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ؟ مفتی صاحب، بغض کی کوئی حد ہوتی ہے، بغض کی، اور اس کی بنیادی وجہ بتاؤں کہ میں نے آپ کو بھی کہا، اور الحمدللہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی گمان ہے آپ کے اوپر کہ آپ صحابہ کرام سے دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے، بالکل بالکل، لیکن بغض علی میں، بغض اہل بیت میں، یہ ان کے پاس ایک چیز ہے، یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدظن کیا جائے، بدظن کیا، لوگ ان کے قریب نہ آئے، اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے، جب حقیقت سنیں گے ان کی دال روٹی۔ میں یہ فرقواریت پہ اگر آپ کی اجازت ہو ایک بات کرتا ہوں۔ بالکل بالکل، یہ فرقواریت کیا ہے مفتی صاحب؟ کو اس کی بنیاد وجہ ہے، فرقواریت کی ایجاد فرعون نے کی ہے۔ فرقواریت کی ایجاد وہ قرآن کریم میں ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرعون نے یہ فرقواریت کی ایجاد کیوں کی تھی؟ بنیادی وجہ جانیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے خاطر اپنی جو ہے نا ان کے رعایات ان کو لڑوایا، 70,000 تک بچے ذبح ہو گئے، اور یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ فرقواریت، میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ فرقواریت کا خاتمہ کیسے؟ فرقواریت کا خاتمہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایجاد کس نے کی ہے؟ فرعون نے، اور اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لیے، ہم نے بھی ممبر کو بچانے کے لیے، یہ اپنے پیٹ کی خاطر، ورنہ کون ہے آپس میں لڑنے والے؟ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ شیعہ سنی تو پرانے اختلافات ہے فلانا۔ یہ کراچی، ماشاءاللہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی 10 سال کراچی میں رہا ہوں، میں نے اعدادیہ اول سے لے کر سادسہ تک میں نے کراچی میں پڑھا، 6 سال 8 سال کراچی میں پڑھا، 10 سال رہا ہوں غالباً۔ یہ جو پٹھان اور مہاجر کا مسئلہ بنا تھا، کیسے چند دن کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں؟ مطلب یہ کون ہے جو ہم سے کروا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو قتل کر دو؟ آپ کو کیوں بولتے کہ یہ جو ہے نا دیوبندی ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے یا کوئی؟ یہ بنیادی چیزیں یا تو پیٹ کے خاطر یا کسی پتہ نہیں، مجھے بھی سمجھ میں آج تک نہیں آیا، لیکن فرعون نے جو ایجاد کی تھی وہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے خاطر کیا تھا، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کے ساتھ اس پہ الزام لگاتا ہے رافضی ہے، اس کے اندر یہ اتنی سختی کیوں آئی ہے اہل بیت کے لیے؟ یہ جو خاص طبقہ ہے، یہی وجہ ہے نا کہ یہ خدا جانتا ہے۔ اب کلمۃ رسول کا پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ مجھے کراچی میں ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا نا کہ آپ سید ہیں، آپ کے علاقے میں جس طرح عزت احترام سادات کا ہونا چاہیے ہوتا ہے، تو میں نے اس وقت تو جواب اس کو نہیں دیا، آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پہلے دور کا پوچھتا ہوں، مولا علی کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ مجھے آپ بتائیں نا، یہ تو آج کے مولویوں کا سوال مجھ سے کرتے ہیں، میں آپ سے کرتا ہوں کہ مولا علی اور جو 12 ائمہ اہل بیت، جو 12 اولاد رسول گزری ہے، ان میں سے ایک کے علاوہ مجھے بتائیں کہ وہ اپنی طبی موت مرا ہو؟ ہے کوئی؟ سارے کے سارے شہید، سب کی شہادتیں ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ بغض اور یہ حسد کیوں تھا؟ حالانکہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہی حدیثی ولایت، یہی حدیثی ولایت، خدا کی قسم مولا علی ہر جگہ لوگوں سے پوچھتے تھے اور قسم دلاتے تھے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح آپ نے نہیں سنا؟ صحابہ کرام پھر اس کے بعد ہاں ہم نے سنا تھا۔ بالکل، یعنی اپنی ذات کے اندر اس کی بنیادی وجہ بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جالنا، یعنی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا الفاظ ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنسِ، یعنی ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے دشمن پیدا کیے تھے۔ پھر فرمایا کہ جس کا مرتبہ
बाद अज खुदा सबसे ज़्यादा बुलंद हो, उनके ऊपर मसाइब भी ज़्यादा आए, उनके दुश्मन भी सबसे ज़्यादा। और फिर मौला अली की शान कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि अली मेरे लिए ऐसे हैं जैसे हारून के लिए मुसा, बल्कि फरमाया अली का नफ्सी, अली मेरे जैसे हैं। तो उस हस्ती का क्या मकाम होगा। माशाअल्लाह। तो अच्छा अल्लामा साहब, आप ये बताइए कि ये आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं अहले बैत के बारे में, आपको अहले बैत की मारिफत कैसे हुई? मैं जब तबलीग में गया ना, तबलीग में मैंने वो अवैस रब्बानी साहब है, उनसे भी मैंने तज़किरा किया था कि हमारी ज़हनन, हम तो सूखे हुए थे ना ज़हनन। एक बंदे ने मुझसे पूछा आपका क्या नाम है, मैंने नाम बताया सैयद वर्षा। फिर मुझे कहने लगे कि आप जानते हैं आप कौन है? हमें तो नहीं पता था ना, ये तो इनके यहाँ ये तरतीब होती है इस्लाम में, काला और सफ़ेद नहीं, ये सैयद क्या होता है फलाना। लेकिन मैं आपसे भी अर्ज़ करता हूँ और जितने भी अहले बैत के मानने वाले हैं उनसे भी अर्ज़ करता हूँ, खुदा की कसम सादात को उनकी अबावादात का तारुफ करवाइए। आज जो सादात भेड़ बकरियों की तरह उम्मत के दरमियान घूम रही है, उसकी वजह यह है कि अपनी अबावादात को पहचानने वाले नहीं है। उस वक्त जब मुझे बताया कि आपको पता है आप कौन है, आप अली के बेटे हैं, और फिर फरमाया कि अली के बारे में हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। फिर उसके बाद उसने एक बात की थी, इसी हदीस के दौरान उसने मुझे किताब दिखाई कि उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अजीम भाई की हक़ में एक शख्स ने उनकी बेअदबी की। तो गालिबन हज़रत उमर ने उनको हाथ से पकड़ कर फरमाया कि भाई उसको कब्र पर हुजूर के ले गए और फिर कहा कि आप जानते हैं ये हुजूर का भाई है, इनसे तो हया करो। तो फिर मैंने वो बातें इधर आने देखने की कोशिश की, मुझे उन किताबों में वो नहीं मिली, सफ़ा नंबर भी याद रखा, लिखा अपने साथ। फिर उसके बाद जब मैंने देखा, वल्लाह मुझे नहीं पता था कि अहले बैत का जो शान हमारी कुतुब में भी है या नहीं है। अगर है तो किधर है, अगर है भी और बताया नहीं जाता, क्यों बताया नहीं जाता। उसके बाद मैंने सोचा, फिक्र की कि हाँ कुछ तो है कि उनसे बोझ रखा जाता है, उनकी हक तलफी होती है, उनका जिक्र कम किया जाता है। और फतवे तो आम, तो छोटी बातें, ये तो आम बातें हैं। इमाम शाफी, मुझे आप बता सकते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी सहाबी की गुस्ताखी की हो? नहीं। ये जितने भी तकफीरी है मुझे साबित करके दे सकते हैं? कर सकते हैं कोई? किसी सहाबी की उसने गुस्ताखी कोई भी साबित नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये बताना, फिर उसने वो शेर कैसे पढ़ा, इनकान हुब्ब आले बैत रफ़ज़न फलयशहद सक़लानी अन्नी राफ़िज़ी, यानी उनको मोहब्बत अहले बैत में भी ये ताना दिया गया था, मोहब्बत अहले बैत में। ये मोहब्बत अहले बैत जुर्म कब से है? ये हुजूर के ज़माने के बाद से शुरू हो रहे और मोहब्बत अहले बैत जुर्म ही बन गया। तो मैं तो आपके सामने इस कैमरे के तवज्जुह से वादा करता हूँ कि मेरा जीना मरना सब कुछ अहले बैत की, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो इलाके हैं वहाँ पर सादात हैं और वो अपने आबा व अजदाद को पहचान लेंगे? बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत है मुफ्ती साहब, बहुत बड़ी। कम अज़ कम जो हमारे उलमा है वो सुनने की, देखने की, समझने की कोशिश ही नहीं करते। मैं उनसे कभी कभी कहा करता हूँ कम अज़ कम मेरे करीब आए, मैं कोई जानवर नहीं हूँ कि तुम लोगों को काट दूंगा। अगरचे शक्ल मेरी डरावनी होगी लेकिन मैं अंदर से इतना सख्त नहीं हूँ। करीब आए, देख लें, मैं आपको किताबें दिखाता हूँ, ये किताब ले लें, पढ़ लें। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ये ज़िंदगी में हमारे ऊपर हमारे आबा अजदाद, यानी ज़िंदगी गुजर गई, सब उनको मिंबर पे खड़े हो गए, हुजूर के चचा को, अली के बाबा को, यानी कुफर जैसी गालियाँ बकते नहीं बकते, हमें तो दर्द होगा। मैंने ये असनल मतालिब किताब दहलान मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखी है। एक मौलाना साहब को मैंने दी, मैंने बोला भाईजान इसको 3 मरतबा पढ़ लें, फिर मेरे घर में आके छोड़ दें, मुझे कुछ भी ना बताएं। फिर उसने बताया कि भाई हाँ इसमें तो ऐसी ऐसी बातें हैं, ये किताबें दिखाएं। मैं उनसे यही कहता हूँ किताबें पढ़ लें भाईजान, मैं गलत हूँ मुझे बताएं, भाई शाह साहब आप गलत हैं, लेकिन मुझे भी गलत नहीं कहते हो, खुद भी किताबें नहीं देखते हो, तो इसका क्या होगा? इसी तरह जहालत में रहेंगे। सही। आप जब मदरसे में थे या पहले की मैं पूछना चाहूँगा, तो पाकिस्तान में शिया सुन्नी आपको पता है कि यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पे एक अच्छी फ़िज़ा है कि आपस में ताल्लुकात भी कायम हैं, रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, गम खुशी में भी शरीक होते हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से फ़िरक़ावारियत को हवा दी जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि शिया के बारे में आपकी सोच क्या है और कैसे बदली है?
मैं 10 साल मुफ्ती साहब सिपाही साहबा में रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं सुनते हैं उनको पता भी है, सारे मेरे दोस्त साथी हैं। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये मसले का हल नहीं है। शिया को मुसलमान समझते थे आप पहले? मुसलमान किधर समझते थे मुफ्ती साहब, नहीं क्या ये तकफीरी शिया को मुसलमान समझते हैं? अच्छा। मैं अभी भी खुदा की कसम साहबा का सिपाही हूँ। अब अगर तू न माने तो 10 बार न मानो, तुम्हारे मानने न मानने में मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन खुदा की कसम हुजूर की हर निस्बत मेरे लिए बुलंद बाला है। और उन सहाबा का कोई बेहतरामी कैसे कर सकता है मुफ्ती साहब, जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा और पूरी जिंदगी उसी पर गुजारी और उसी में जान दे दी। सही है। इनका कोई मुनकर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम पर ये ताने लगाकर हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं यही चाहता हूँ कि सुलह हो हमारे अंदर। अच्छा, तकफीर का जो मसला है ना, वो माशाल्लाह आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। मैं तो 1 साल हो गया जब से मुताला कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। अभी मुसलमान समझते हैं शियों को? नहीं, मैं असल में मैं ईमानियात को देखता हूँ। शिया सुन्नी मेरे लिए बराबर है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, अगर इनमें एक चीज़ का मुफ्ती तकी उस्मानी से इनकार करे और मेरे काते में वो भी काफिर है। अगर ईमानियात का इनकार शिया भी करे वो भी काफिर है। लेकिन किसी मसलक को क्यों हम जो है ना निशाने पे करें? अगर तकी उस्मानी साहब कुरान का इनकार करें तो आपके नज़दीक वो कौन है? नहीं ठीक है, लेकिन तकफीर जो है किसी को काफिर कहना जी ये तो दुरुस्त नहीं है ना। तो बगैर किसी दलील के, बगैर किसी, कैसे आप कह सकते हैं? हम भी तो नहीं कह सकते। हाँ, जो ईमानियात का कुरान का मुनकिर हो वो काफिर है। जो अल्लाह को मानते, खुदा को मानते, वो तो इमाम अबू हनीफा ने हमें सिखाया ना, जो हमारी क़िबले की तरफ मुंह कर गए, कुरान का वो क्या है अल्फाज है, कुरान का को भी माने, खुदा को भी माने, रसूल को भी माने, वो काफिर कैसे हो सकते हैं? अब अगर शिया हमारी क़िबले की तरफ मुंह करते हैं, कुरान को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, तो वो काफिर नहीं है ना। ये मसला है। सही, वो काफिर नहीं है। नहीं है ना, फिर वो काफिर कैसे हुए? इमाम अबू हनीफा ने क्या फरमाया, मुझे बताएं ना आप। जी, उन्होंने फरमाया कि जिसने हमारी तरीके पे नमाज पढ़ी, जिसने हमारा ज़बीहा खाया, जिसने हमारे क़िबले की तरफ नमाज करके मुंह करके नमाज पढ़ी, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। तो ये तो इसी तरफ मुंह कर दे मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ उलमा मज़ीद तशरीह भी करते हैं कि सहाबा की और बहुत सारी चीज़ें भी लेके आते हैं। एनीवे, मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कि इस हवाले से कुछ तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आएगी, कि लोग एक दिन आएगा कि कोई किसी को काफिर नहीं कहेगा, किसी को किसी जान से खतरा नहीं होगा मजहबी और मसले के एतबार से? जैसे अभी ये सवात के अंदर हुआ, एक शख्स को बेगुनाह वहाँ पे शहीद किया गया, मारा गया। अगर हुकूमत तकफीरियत और इसका खात्मा न करे तो मुश्किल है कि ये दिन आए। हाँ, लेकिन आप जैसे उलमा या जितने भी उलमाए हक है, अगर वो उठें, खुदा की कसम कायनात बल्कि पूरी पाकिस्तान उनके हाथों में है। अभी अब मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी हस्ती है, अगर वो जमात वालों को हुक्म दे कि आप ये ना करें, तो ऐसा कोई है जो उनका मुखालिफत करे? सही नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब ये जो हमारे डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी जो है ना शहीद हुए थे जिहाज में, ये हमारे अफगानिस्तान के तालिबान फातिह खानी खिलाए, बहुत सारे लोग खामोश रहे उनके आने की वजह से। उन वीडियो आपने भी देखी होगी। अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल के हवाले से मैं चाहता हूँ चंद जुमले आप इरशाद फरमाएं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल मुफ्ती साहब, ये हम भी जानते हैं कि मौला अली और अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं किताबों के अंदर। ये अहले सुन्नत भी लेकिन बताते ही नहीं है। बताते नहीं। अच्छा, मैं उसकी बुनियादी वजह बताऊँ। एक तज़किरा 2 हदीस के दरमियान कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबाए किराम के दरवाजे मस्जिद नबवी की तरफ खुलते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सारे दरवाजे बंद कर दो इल्ला बाबी अली। इस पर सहाबाए किराम ने तफसीरा किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और खुतबा दिया। खुतबा के बाद फरमाया, यानी मैंने किसी दरवाजे को न बंद किया न खोला है, वलाकिन इत्तबातुहु, यानी जो हुक्म मुझे मिला मैंने इसकी ताबेदारी की है। ये हदीस है। अली के दरवाजे के अलावा सारे दरवाजे बंद। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चलो इस हदीस का मकसद तो ये है कि हालत जनाबत में हो, हालत पाकी में हो, मस्जिद नबवी से हुजूर के लिए जाना मरूर जायज़ था।
وہ معصوم تھے، لیکن پریشانی اس بات کی تھی کہ چلو وہ تو معصوم تھے، پیغمبر تھے، علی کے لیے اجازت کیسے ملی؟ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور سوچا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر فرمانے لگے کہ میں نے السیر محمدیہ ایک کتاب ہے، اس میں نے دیکھا، انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی. جی. اور پھر حکم دیا تھا کہ میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی اس مسجد میں حالت جنابت میں نہ آئے. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح حدیث میں دیکھا کہ علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو پھر میں نے سوچا کہ ہاں علی کے لیے اسی جگہ سے مرور اسی وجہ سے تھا کہ وہ حضور کے بھائی تھے، جس طرح موسیٰ اور ہارون کے لیے بھائی ہیں. تو یہ فضائل ہماری اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں، لیکن مفتی صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ جو کراچی میں مناظرہ ہوا، ایک دو باتیں اس پہ کراچی میں جو مناظرہ ہوا اس میں ہمارے ایک شاہ صاحب تھے. آپ سے بھی درخواست کروں گا اور سننے والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ سادات کی کمیاں بیشیاں ان کے جد کی خاطر معاف کیا کریں، اور جو اچھے ہیں ان کو خدا کی نظر سے دیکھا کرے کہ یہ ان کی نبی کی حال ہے. البتہ کمیاں بیشیاں بے حد ہے ان میں، لیکن وہ سید کردار کا سید نہیں ہے، صرف نام کا سید ہے. کردار کا سید یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو پہچانے. اب ہمارے علاقے میں 300 گھر ہم سادات کے 300 گھر ہم ہمارے سادات کے 300 گھر. اب آپ بتاؤ، مجھے پتہ ہے جس طرح میں ہوں اس طرح وہ بھی ہے، سید ہے، لیکن اگر ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو کوئی مولوی اٹھے گا کہ تم سید ہی نہیں. یہ چیز ہے. مفتی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی جو بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے ایمان اور نماز پڑھنے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. عورتوں کے اندر، اور پھر مردوں کے اندر یہ چھوٹے بڑوں کی کہانیاں نہیں ہونی چاہیے. مردوں کے اندر جس نے نماز، جس نے نبوت پر ایمان کا اظہار کیا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. لیکن اگر آپ اسی شاہ صاحب کی، ذوالفقار شاہ صاحب کی جو کتب ہیں آپ دیکھیں، یہ جو کہ وہ دیکھتے اس مولانا صاحب کا کیا نام ہے جو چاند دیکھتا ہے؟ چاند دیکھنے والے مولانا خبیر صاحب نہیں، وہ پرانے والے منیب الرحمان. اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو ابو بکر اور عمر سے کسی کو بھی افضل مانے ان کے پیچھے نماز حرام، وہ بد مذہب، وہ حیران ہو جائیں گے ان کے فتوے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار شاہ صاحب نے وہی کتاب پڑھ کے آئے تھے، وہی کتاب. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کی ایمان لانا، قرآن کریم میں ایک لفظ ہے، ایک آیات ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون. اب اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات ہے نہیں. حضرت عمر کی ایمان لانا یہ 101 نمبر پر ہے. 41 پہ جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، 41 پہ نہیں، یہ 101 نمبر پر. جی 101 نمبر پہ میں نے کتب دیکھی بھی ہے اور میرے پاس حوالہ بھی ہے. قرآن کریم میں والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ان لوگوں نے وہاں پر شیخین کی بات کی ہے، شیخین سے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق سے. آپ نے تو قرآن حضرت عثمان غنی کو بھی ان سے پیچھے کر دیا. چلو مولا علی تو ہے مظلوم، حضرت عثمان غنی کو آپ نے حضرت عمر کو حضرت عثمان غنی سے پہلے کیسے لایا؟ حالانکہ بے شمار حدیث ہے. ایک مفہوم بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 بھائیوں کی تذکرہ ہوا. ایک جو ہے نا شہید ہو گئے، ایک سال بعد اپنے طبی موت مرے. حضور نے فرمایا کہ جو اپنے طبی موت مرے یہ شہید سے 500 پہلے جنت میں جائے گا. آپ کے سامنے سے حدیث گزری ہے. تو اب مجھے بتائیں، پھر حضور سے پوچھا کہ تو شہید ہوا، اس نے بولا نہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، اس نے میرے پیچھے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنا ثواب، تو اس کا ثواب کدھر جائے گا؟ تو اسی طرح پھر ایک دوسری بات، یہاں علی کی مظلومیت کی مختصر سی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر علی کی اول مسلم ہونے کو بچپنی کے بینٹ چڑھا دیتے ہیں یہ لوگ، بچپنی کی بینٹ. حالانکہ اگر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگی تھی، اس کی صفائی جھولے کے بچے نے دی تھی. انہی مسلمانوں کے ہاں وہ ان کے لیے قبول بھی ہے،
इन मुसलमानों के यहाँ वो उस बच्चे के हक़ में भी फजीलत वाली बात है और ख़ुद उसी ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के लिए भी फजीलत की बात है। लेकिन जहाँ मौला अली की बात आती है तो बचपनी की भीड़, और फिर वो जिस क़य्यूम और क़ादिर ज़ात ने जुले के बच्चे की जो गवाही थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए, उस कुरान में है वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसुहु मिन दुबुरिन वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। इस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकी की जो गवाही दी थी वो भी छोटे बच्चे ने दी थी। अब अगर इन उलमा से, इन मौलवियों से पूछो तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो फजीलत की बात बच्चे के लिए भी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए भी। लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की बात आ जाए और 10 साल का बच्चा इजहार इस्लाम, ईमान का इजहार करें तो वो उनके लिए बचपनी है। इसलिए किसी ने कहा कि मत कहो अली को पहले मुसलमान, अली पहले से ही मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, आपके साथ अच्छी नशिस्त रही। दोस्तों ये थे हमारे साथ सैयद तैयब शाह साहब जो कि फ़ज़ाइल अहले बैत पे बात कर रहे थे। इस हवाले से अगर आपको सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।